من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ سورۃ البینہ کی آیت نمبر 8 اور یہ سورت کی آخری ہے پڑھی گئی۔ کل آپ کے سامنے رب العزت نے شر البریہ اور خیر البریہ، اچھے لوگ اور برے اور بدترین لوگ دونوں کی نشاندہی کر دی۔ اللہ ہمیں خیر البریہ کے ساتھ موت دے اور خیر البریہ کے ساتھ ہی حشر فرمائے، اور خیر البریہ کی جو جزا ہے عند اللہ محض اپنے فضل سے ہم کو، آپ کو اور ہر صاحب ایمان کو عطا فرمائے۔ تو یہ خیر البریہ کون لوگ تھے دوستو؟ اللہ نے ایک جامع بات بتائی کہ ایمان لانا بہت ایمان بہت ہی جامع لفظ ہے، یعنی اللہ رسول کی طرف سے جو بھی حکم، جو بھی قانون، جو بھی چھوٹی یا بڑی کرنے کی باتیں یا نہ کرنے کی باتیں آ گئیں، اس میں دل میں کوئی شک و شبہ پیدا نہ ہونا، اور کرنے والی باتوں پر عمل کر لینا اور نہ کرنے والی باتوں کو چھوڑ دینا، نہ کرنا، یہ ایمان ہے۔ اور عامل الصالحات کے ذریعے یہ واضح کر دیا گیا کہ یہ تو عقیدے کی بات ہے، لیکن اس عقیدے کا اظہار اعمال صالحہ سے ہوتا ہے، تو وہ بھی صاحب ایمان کر گزرتا ہے۔ اللہ نے کہا یہ اچھے لوگ ہیں۔ اب اچھے لوگ کی جزا آ رہی ہے، جزاؤہم عند ربہم، بدلہ ان کا ان کے رب کے یہاں۔ جی، یہاں سب سے بڑی بات ایک تو یہ کہا گیا کہ ان کو اس کا بدلہ ملے گا، اور یہ بدلہ کہیے الحمدللہ عند ربہم، اللہ پاک کہتے ہیں کہ رب کے یہاں ملے گا، یعنی آپ کی جب ملاقات رب سے ہوگی تو ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اللہ سے ڈرتے، نہ بابا ڈرنے کا کیا کام ہے؟ ابا سے بچہ ڈرتا ہے تو ربا سے کیوں ڈرے گا؟ کوئی اللہ تعالیٰ ڈنڈا لے کے کھڑے ہوئے آپ کو مارنے کے لیے ہیں؟ جب آپ نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے آپ پر اور آپ کے رسول پر، آپ کی کتاب پر، آپ کے حکم پر، تو اسے ڈرنے کی کیا بات؟ گناہ نہیں کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی، ان کو ناراض نہیں کرنا ہے، ڈرنا نہیں ہے دوستو، ڈر نہیں ہے۔ پہلے کہہ چکا ہوں بات میں کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، پوری کائنات عالم میں سب سے زیادہ اہل ایمان کو اللہ والوں سے، اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ تو آپ کو کس نے سکھا دیا کہ اللہ سے ڈرنا ہے؟ ڈرنا ورنا نہیں اللہ پاک سے۔ ابھی آپ نے سبحان ربی اعلیٰ سجدہ میں کہا ڈرنے کے لیے، ان سے ملیے گا انشاءاللہ شوق کے ساتھ، اور انشاءاللہ ان سے کچھ لینا ہے، ان سے کچھ لینا ہے، کچھ نہیں لینا بلکہ سب کچھ لینا ہے، جو کچھ اہل ایمان کے لیے انہوں نے طے کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا عند ربہم، ان کے رب کے یہاں جنات عدن، جنت مل جائے تب تو بہت بڑی بات ہے۔ پھر قرآن نے کہا جنات عدن، اس کی تشریح بہت پہلے بہت ہو چکی ہے۔ جنت عدن ایک خاص قسم کی جنت ہے، وہ جنت اللہ پاک اس کو عطا فرمائیں گے۔ جی، جنات عدن باغ ہیں ہمیشہ رہنے کو، تجری من تحتها الانہار، نیچے بہتی ہیں ان کے نہریں،
خالدین فیہا سدا رہیں ان میں ہمیشہ. ایسی جنت کہ ایسا نہیں کہ ابھی جیسے بہت سارے لوگ ہیں نوکری مل گئی اور نوکری چلی گئی تو لوگ ٹینشن, آمدنی ہو رہی ہے تو خوش, آمدنی بلاک ہو گئی تو ٹینشن, مکان میں رہ رہے ہیں بہت اچھے, مکان والے نے نکال دیا تو ٹینشن. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آخرت میں ایسا کوئی ٹینشن نہیں ہوگا تم کو. جو چیز تم کو دی جائے گی وہ سدا کے لیے دی جائے گی, کبھی تم سے واپس نہیں لی جائے گی اور نہ تم سے چھڑائی جائے گی ان چیزوں کو. یہ کہہ کر کے اللہ پاک آپ کو اور ہم کو ٹینشن فری لائف عطا کر رہا ہے کہ ٹینشن مت لو, وہاں جو کچھ ملے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملے گا, کبھی اس میں خلل نہیں آئے گا, تم سے چھینا نہیں جائے گا, تم سے لیا نہیں جائے گا, حتیٰ کہ بدلہ بھی نہیں جائے گا کہ یہ چھوڑ دے وہ لے لینا. جو دے دیا گیا وہ دے دیا گیا. چلو, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی. ذالک لمن خشی ربہ, یہ ملتا ہے اس کو جو ڈرا اپنے رب سے, یعنی جو اپنے رب کا لحاظ کر لیا, خیال کر لیا, ان کو رسپیکٹ دے دیا. اللہ پاک کو تنہائی میں کوئی نہیں ہوتا ہے, لیکن اللہ کا احترام کر کے گناہ نہیں کیا. آنکھ سے بدنگاہی کرنے پہ کوئی نہیں ٹوکتا, لیکن آیا اسی آنکھ سے نہ اللہ کو دیکھیں گے, اور انشاءاللہ اسی آنکھ سے میری دعا ہے اللہ آپ کو نبی پاک کو دکھلائے دنیا میں. اس کی تو تمنا ہی نہیں کرتے آپ لوگ جی. اسی آنکھ سے نہ دیکھنا ہے کہ آنکھ سے اگر بدنگاہی کرو گے تو سرتاج مدینہ کو کیسے دیکھو گے جی؟ دیکھو گے آنکھ ہی سے نا. تو جس سے گندی چیز دیکھو گے اس سے تمنا کیوں کرتے ہو میرے مولا کو دیکھیں؟ ہاں, تو یہ تمنا چھوڑ دو, یا نہیں تو یہ گناہ چھوڑ دو. اس لیے چھوڑ دو کہ اللہ ہم کو ان کا دیدار کرا دے. جو لوگ کر چکے ہو تو شکر مناؤ, اور جو لوگ نہیں کیے ہو تو کوشش کرو کہ ان کو دیکھ لو. اور سنو, اللہ کی ملاقات تو بعد میں ہوگی, قبر میں پہلی ملاقات نبی پاک کی ہوگی. تو آنکھ سے وہ گناہ نہ کرو دوستو, چاہے وہ موبائل میں ہو یا ویسے ریئل ہو. نا 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 نا. ایک آیت یاد رکھ لو, میں پہلے بھی بتایا ہوں. الم یعلم بأن اللہ یرا, کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے جی؟ ایحسب ان لم یرہ احد, کیا گمان نہیں کرتا ہے کہ وہ ایک احد جو ہے قل هو اللہ احد میں وہ احد دیکھ رہا ہے تجھے؟ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد, کیا گمان نہیں کرتا ہے کہ وہ قادر ہے تم پر کہ روشنی چھین لے؟ تو خلوت میں کیا دیکھے گا تو جی؟ تو لوگوں دوستوں, اللہ کو دیکھنے کی طلب سے پہلے ان کے نبی کو دیکھنے کی طلب پیدا کرو انشاءاللہ. اور یہ ہماری تقریر سے نہ ہم کو ملے گا نہ تم کو ملے گا. کام تو کام سے ہوگا نہ کہ حسن کلام سے ہوگا. ہم لوگ اپنے طور پر شکلاً صورتاً دکھلانا چاہتے ہیں کہ ہم بہت نیک ہیں, یا باور کرانا چاہتے ہیں کہ مولوی صاحب ہم بھی نیک ہیں. تو یہ تو نفاق ہے بھائی. اللہ دیکھ کر کے ہم کو پسند کر رہی ہے بات. اچھا بھائی چل آگے. یہ جو کہا گیا دوستو کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, جنت میں چلے جاؤ گے نا انشاءاللہ. تو جنت میں حدیث کے اندر ہے, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, صحاح ستہ میں یہ حدیث ہے, بلکہ بخاری و مسلم میں بھی ہے جی, کہ اللہ پاک فرمائیں گے کہ یا اہل الجنہ, اے اہل جنت. تو اہل جنت خوشی کے مارے سمائے نہیں جائیں گے جی. تو اہل جنت کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک جی, والخیر کلہ فی یدیک. اے اللہ میں حاضر ہوں, آپ کی جناب میں ہوں, ہر بھلائی نیکی آپ کے پاس ہے. اللہ رب العزت ان سے کہے گا, فرمائے گا کہ تمہیں کچھ چاہیے جی, یا تم راضی ہو؟ تو ظاہر سی بات ہے ہم کہیں گے گنجے کو سر پہ بال چاہیے
भूखे के पेट में रोटी चाहिए, नंगे को कपड़ा चाहिए, यही ना चाहिए, और क्या चाहिए? आप लोग दुबई वालों को आसूदगी के साथ अल्लाह किसी का मुहताज ना बनाए और न जिल्लत में रखे न किल्लत में रखे, रोजी इतनी मिले कि खाओ। अल्लाह इतना रोजी ना दे कि तुम बदमाश बन जाओ। इस पर भी तो आमीन कह दे। इस पर आमीन नहीं कह रहे हो, यानी इतना चाहते हो कि बदमाशियां करो, तो अल्लाह इतना न दे कि तुम बदमाश बन जाओ। हाँ, तो कहेंगे या अल्लाह मैं क्यों नहीं राजी हूँ? अल्लाह फरमाएंगे नहीं, जन्नत की बहुत बड़ी नेमत तुझे नहीं मिली, मैं उससे बड़ी नेमत देना चाहता हूँ। वो पूछेगा या अल्लाह जन्नत में इससे बड़ी क्या नेमत है? अल्लाह फरमाएंगे कि जा, मैं तुझसे राजी या तू मुझसे राजी। अब तुम पर हम नाराज नहीं। तो जन्नत की रिजा अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, और भी तफसील हदीस है जी। तो जन्नत में अल्लाह की रिजा से बढ़कर, जाहिर सी बात है दोस्तों, अल्लाह सबसे बड़े हैं, जन्नत उनसे बड़ी नहीं है जी। तो अल्लाह की रज़ा भी जन्नत से बड़ी है, अल्लाह की रज़ा भी जन्नत से बड़ी है। इसलिए हमारे हजरत खातमुन नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज के सजदों में दुआ मांगते थे। हम अक्सर आपको बताते हैं रमज़ान में, शाबान में जी, लेकिन आप लोग पक्के सुन्नी हो, सुन के सुन्नी बन गए जी। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका रिज़ाक, ऐ अल्लाह मैं आपसे आपकी खुशी चाहता हूँ। ये आपके नबी ने मांगा सजदे में, चूँकि दुआ कबूल होती है। व अऊज़ु बिका मिन सख़तिक, और मैं आपसे आपकी नाराज़गी से पनाह चाहता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिरिज़ाका मिन सख़तिक, ए अल्लाह आपकी नाराज़गी से बचने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, आप ही की खुशी को मैं आगे करता हूँ, आगे पेश करता हूँ कि आपकी खुशी को ज़रिया बना दीजिए आपकी नाराज़गी से बचने और बचाने का। वाह रे मेरा नबी, कितना अच्छा उसलूब इख्तियार किया है जी। वबे मुआफ़ातिका मिन उक़ूबतिक, और आपकी माफ़ी को मैं ज़रिया बनाता हूँ आपके सज़ा और इक़ाब से बचने के लिए। अपने पास कुछ नहीं है, देखो मेरे नबी का उसलूब। व अऊज़ु बिका मिनका इलैक, और अल्लाह मैं पनाह चाहता हूँ आपके गज़ब से, नाराज़गी से, लेकिन आप बड़े हैं तो मैं कहाँ जाऊँ बचने के लिए? तो ये अल्लाह मैं आप ही से चिमटता हूँ आपकी नाराज़गी से बचने के लिए। इसकी मिसाल सेम लाइक, जिसकी शादी नहीं हुई अल्लाह करा दे, जिसको बच्चा नहीं अल्लाह उसको नेक बच्चा दे दे, और जिसके बच्चे जवान हो गए तब दोबारा मत करना वरना बुद्धि बहुत मारेगी जी। बुढ़िया को तकलीफ मत दो। छोटा बच्चा देखा होगा 2 साल 3 साल का जब हो जाता है तो माँ मारती है उसको। जब किसी बात पर माँ मारती तो बच्चा भाग के माँ के बाप के पास नहीं जाता है कि तुम लोगों को शायद तजर्बा नहीं है, ये हदीस समझाने को कर रहा हूँ जी। माँ मारती है और धक्के देती है, तो जितना मारती है और जितना अपने से छुड़ाना चाहती है, बच्चा जब भी मार के उतनी माँ को पकड़ता है। फिर माँ की ममता गालिब आ जाती है, माँ की मोहब्बत गालिब आ जाती है, और फिर माँ की मोहब्बत गालिब आने के बाद वही माँ जो मार रही थी उसको गोद में उठा लेती है, खुद भी रोती है, और फिर उसके बाद बच्चे का आंसू चुप करती है। तो यही तरतीब इख्तियार किया है नबी अकरम खातमुन नबीन ने, व अऊज़ु बिका मिनका इलैक, कि हम आपसे बचने के लिए कहाँ भागेंगे? आपसे बड़ा कोई ताकतवर तो है नहीं जो मुझे बचाएगा, तो मैं आप ही चिमट रहा हूँ, और आपको छोड़ के नहीं जा सकता, ताकि अल्लाह को तरस आ जाए मुझ पर जी। फिर आखिर में एक बात कह दिया, ला उहसी सनान अलैका अंत कमा असनैत अला नफ्सिक, ऐ अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तारीफ कर ही नहीं सकता, आपकी जनाब में कुछ पेश कर ही नहीं सकता, मेरे अपने दामन में कुछ नहीं है। ला उहसी सनान अलैका अंत कमा, आपने जो खुद अपनी तारीफ कर दी है मैं वही तारीफ करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये है उसलूब। आप अल्लाह की तारीफ करने के लिए कहाँ से बोल लाओगे, कहाँ से अल्फाज लाओगे? वो आपका बाप का दिया हुआ है जी, आपके ख़ानदान का दिया हुआ है नहीं।
اللہ نے ہی سکھا دیا الحمدللہ رب العالمین، اسی کے ذریعے اللہ کی تعریف کر سکتے ہو، تو حضور نے یہی بات کہی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو جی اپنی رضا عطا فرمائے۔ تو اللہ کہتے ہیں ذالک لمن خشی ربہ، خشیت جو ہے نا دوستو، یہ ایک مقام ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، سب کو عطا فرمائے۔ خشیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عظمت کا، اللہ رب العالمین کی ہیبت کا، اللہ رب العالمین کی کبریائی کا، اللہ رب العالمین کی جی جلال کا، کمال کا آپ کے دل پر اتنا غلبہ ہو جائے، اتنا غلبہ ہو جائے کہ آپ اپنی خلوت کو، جلوت کو گناہ سے بچا لو۔ اللہ کہتے ہیں ذالک لمن خشی ربہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنے رب کا خیال رکھتے، لحاظ کرتے اور رب کو ناراض نہیں کرتے۔ اللہ ہم سب کو یہ مقام عطا کرے۔ بس دوستو یہ سورت ختم ہوئی، زندہ رہیں گے تو کل سورہ زلزال شروع کریں گے۔ چلو خوش رہو، جاؤ۔